یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی رات ایک خاص اہمیت اور فضیلت والی رات ہے، اور اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو بہت سے محدثین نے اپنی کتب میں احادیث کے ذریعے بیان کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ میں جو امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی نے ایک عنوان باندھا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، اور 4 احادیث کے اندر انہوں نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کے راوی حضرت علی ہیں شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث ہے عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر، کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے، اور اس رات کو عام رات نہ سمجھے، یہ رات اللہ کے بندوں پر رب کے رحمت کے برسنے کی رات ہے، یہ رات اللہ کے کرم کے نزول کی رات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزے رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب 14 شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان کے مطابق جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ آسمان دنیا پہ جلوہ فرما ہوتا ہے اور آواز دیتا ہے اپنے بندوں کے لیے، الا من مستغفر لی فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں۔ بڑا بھی کوئی مہربان ہو نا، بڑا بھی کوئی سخی ہو تو اس سے مانگنے کے لیے اس کے پاس جانا پڑتا ہے، لیکن یہ ہمارا رب ہے کہ جو آج کی رات آسمان دنیا پہ پوری رحمتوں کے ساتھ جلوہ فرما ہو کے آواز دے رہا ہے کوئی بندہ کہ جس کے گناہ بہت ہو گئے ہوں اور وہ مایوس ہو، تو اللہ فرماتا ہے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آج کی رات دامن پھیلا، ہم تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور صرف معاف نہیں کریں گے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود والی روایت ہے نا، فرمایا امام الانبیاء نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کا قرآن بھی تو آواز دیتا ہے من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو توبہ کرے، صدقے دل سے توبہ کرے اور ایمان لانے والا شخص ایسا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم صرف اسے معاف نہیں کرتے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اور اسے جزا دے دیتے ہیں۔ اب بندوں کو شکوہ ہو گیا کہ رزق کی کمی ہے، کسی رزق میں بحران آ گیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ پریشان نہ ہو، آج کی رات دامن پھیلا، الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی بندہ مجھ سے رزق مانگنے والا، اللہ فرماتا ہے دامن پھیلاؤ، ایسی برکت دیں گے کہ پھر کبھی رزق میں کمی ہی نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا الا مبتلا فاعافیہ۔ ناظرین و سامعین، یہ وہ حدیث کا حصہ ہے کہ جس کے لیے میں نے آپ کو یہ حدیث سنانا چاہی، کیونکہ آج ہمارے سمیت پوری دنیا جس مصیبت اور آزمائش میں مبتلا ہے وہ کرونا وائرس ہے۔ ساری دنیا اس لپیٹ میں ہے اور پریشان ہے۔ آج ہی کی رات ہے مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے، یقین کے ساتھ دعا کریں۔ جب وہ خود فرما رہا ہے کہ مانگو تو پھر وہ کیسے نہیں دے گا؟ اس سے بڑا سچا کون ہے؟ وہ اپنے وعدے کے خلاف کب کرتا ہے؟ اس کے کلمات کب بدل سکتے ہیں؟ لا تبدیل لکلمات اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ یہ ساری شانیں ہمارے رب کی ہیں، تو یقین کے ساتھ دعا کریں، اللہ صدا دے رہا ہے، اللہ کی رحمت صدائیں دے رہی ہے۔ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت میں کسی آزمائش میں گرفتار تو میں اسے نجات دوں، الا قضا الا قضا،
ہے کوئی ایسا شخص، ہے کوئی ایسا شخص، تو یقین کے ساتھ دعا کریں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو وہ حدیث ضرور سنانا چاہوں گا جو جامع ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو مصیبت میں دیکھے تو یہ دعا پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت تمہیں نہیں دے گا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو جب آپ کسی کو مصیبت میں دیکھیں نا، یہ آج کل وبائی بیماری ہے، تو کسی کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھ لیں۔ یہ آزمائی ہوئی دعا ہے، 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات یقین کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے زمانے میں طاعون کی وبا پھیل گئی، تو آپ کے جسم پہ بھی پھوڑے اور پھنسیاں نکل آئیں، تو طبیب نے آپ کو کہا کہ لگتا ہے کہ آپ بھی اس مرض کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ تو آپ نے بڑے وثوق سے کہا کہ مجھے تو یہ مرض لگ ہی نہیں سکتی، کیونکہ میں نے اس مرض سے پہلے ہی مدنی دعا لی ہوئی ہے۔ اور وہ کیا دعا تھی؟ وہ یہی تھی۔ تو اس دعا کو پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وبائی مرض سے نجات دے۔ احتیاط تو کرنی ہے، لیکن یہ آزمودہ دعا ہے۔ اور آج کی رات ہے، اس سال کوئی اجتماعات، کوئی محافل نہیں ہے، میں اور آپ سبھی گھر میں ہیں، تو صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، آج اللہ کو راضی کریں، تو یقیناً اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت جلد اس وبائی مرض سے نجات عطا فرمائے گا، اس یقین کے ساتھ کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، وہ جلوہ نما آج کی رات ہے، اور فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیب ہے وہ جو آج بھی محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، اور مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، اور مومنو اس مرض کی دوا مانگ لو اے مریضو شفا مانگ لو، آسیو محبت مصطفیٰ مانگ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ اور حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد نبی سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، اور زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، اور یہ لمحہ ہے کہ قربان ہو جا بس رب کی رحمت پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔